بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ہم نے ایک شارٹ نوٹس پہ ایک سیریس میٹر کے سلسلے میں بلایا ہے۔ آج ہماری پریس کانفرنس کا ایک ہی موضوع ہے۔ آپ سے کئی مرتبہ انٹریکشن ہوا ہے الیکشن کے سلسلے میں، پروٹیسٹ کے سلسلے میں، فارم 45 پہ، الیکشن میں ریگنگ پہ، ریزرو سیٹ پہ، پارٹی کی دوسری پارٹی کو جوائن کرنے سے، ہمارے کینڈیڈیٹس سے متعلق اور ہمارے پارلیمنٹری پارٹیز ریلیٹڈ۔ آج ہمارا آپ کے سامنے صرف 1 پوائنٹ ایشو ہے، اور وہ ہے خان صاحب کے ساتھ ملاقات، اس کی سیکیورٹی، اس کے جان کو خطرہ اور اڈیالہ جیل کی صورتحال پہ۔ خان صاحب سے ریلیٹڈ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ ہی شوڈنٹ بی ان جیل ان دا فرسٹ پلیس۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں رکھا گیا ہے، 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے تھے، جس میں سے 3 کیسز 5 دنوں میں 3 سزائیں دلائی گئی ہے۔ وہ پورے دنیا کے سامنے کہ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنکلوڈ کر کے جو سزائیں میکسیمم تھی وہ سزائیں دلوائی گئی تھیں، وہ سب دنیا نے دیکھا ہے۔ اس سب کے باوجود ہم قانونی راستہ اپناتے ہوئے عدالتوں میں آئے، عدالتوں پہ احترام اور اعتماد کرتے ہوئے یہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انشاءاللہ تعالی ہمیں عدالتوں سے ان سارے کیسز میں ریلیف ملے گا۔ لیکن پہلی سزا کے بھی جب سزا ہوئی تھی اور اڈیالہ جیل میں ہی رکھنا تھا تو خان صاحب کو ڈائیورٹ کر کے اٹک جیل میں رکھا گیا تھا۔ بعد میں ایک پٹیشن پہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل واپس لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بی بی صاحبہ کی بھی کنوکشن ہوئی تھی، تو کسی ریکویسٹ کے بغیر، کسی پرمیشن لیے بغیر، کسی کو کانفیڈنس میں لیے بغیر، کسی کو اطلاع کیے بغیر بی بی کو آئسولیشن میں رکھا گیا، ایک کمرے میں بند کیا گیا، سارے شیشوں کو بھی بند کیا گیا، اور وہ اپنے گھر میں یہ کہا گیا کہ وہ نظر بند ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں اڈیالہ کی حالت اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی اگر وہ وہاں ہوتی تو۔ خان صاحب سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی آپ کے گوشت گزار کروا رہے ہیں کہ ان سے ملاقاتوں کے سلسلے میں 10 پٹیشنیں فائل ہوئی تھی آن اینڈ آف اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرمیشن دے دی تھی، اور یہ مسئلہ طے ہو گیا تھا کہ ٹیوزڈے والے دن اور تھرسڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ روٹین کی ملاقات ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ جس دن کوئی کیس لگا ہو اس کیس میں متعلقہ وکلاء اور پرمیشن لیے جو باقی وکلاء ہوں گے وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ خان صاحب نے خود ایک لسٹ پرووائڈ کر دی تھی جس میں 8 وکیلوں کا، بعد میں اس میں 10 وکیل آئے تھے، ان کا نام دیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی وقت خان صاحب کے ساتھ مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ یہ خان صاحب کا ایک آئینی اور قانونی رائٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک درخواست گزاری، اور جیل انتظامیہ نے 6 بندوں پہ مشتمل، حال دو ہمیں وہ موقع نہیں ملا گیا جو رولز کے مطابق ہمیں آئسولیشن میں ملنا تھا، وہ 6 بندوں کی بات یہ ہوئی کہ وہ ملاقات کر سکیں گے۔ ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تھی ریسٹرکٹڈ، لیکن آل آف اے سڈن اس صبح جب ملاقات کے لیے ہم جا رہے تھے تو ملاقات کی اجازت آج نہیں ملی۔ نہ فیملی کی ملاقات ہو سکی، نہ وکیلوں کی ملاقات ہو سکی، نہ کسی اور طریقے سے جیل انتظامیہ کے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا۔ یہ البتہ بتایا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے ایک بلینکٹ قسم کی ریسٹرکشن لگائی گئی ہے، اور وہ بہانہ یہ بنایا گیا ایکسکیوز کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ اس بلینکٹ پابندی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو لینے سے پہلے اس کی فیملی ممبرز کو بتانا تھا، وکلاء کو بتانا تھا، پارٹی لیڈرشپ کو بتانا تھا۔ ایسے بلینکٹ پابندی غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ ہمیں پہلے بھی شدید خطرات کا اندیشہ تھا۔ خان صاحب کی زندگی بھی پہلے بھی 2 مرتبہ اٹیک ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی کو جو لائق خطرات تھے وہ ساری دنیا کو معلوم ہے، لیکن آل آف اے سڈن ان کو بند کر کے کرنا اس بات کی طرف نشانی ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، اور خطرہ ان لوگوں سے پہلے وہ محسوس کرتے رہیں
جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے. اس لیے اس کے فل فلیج انویسٹیگیشن ہونے چاہیے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک ہماری ایکسس بائی آل مینز بنایا جائے تاکہ ہم خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکیں. خان صاحب آرڈنری پریزنر نہیں ہے، اس لیے ایک بلینکٹ پابندی لگانا جیل میں کہ کوئی بھی نہیں مل سکتا، کوئی ملاقاتی نہیں آ سکتا. خان صاحب کی سچویشن ہر صورت اس سے مستثنیٰ ہونی چاہیے. ہمیں بتایا جائے ان کی صحت کے بارے میں، ہمیں بتایا جائے اس کی سیکیورٹی کے بارے میں، اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ سمری کہاں سے موو ہوئی ہے، کس نے یہ آرڈر پاس کیے ہیں، اور خان صاحب کو یہ کس مضمرات کے نیچے ان پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے. ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور کل ہر صورت پارٹی لیڈرشپ اور وکلاء کی ملاقات کا مطالبہ کرتے ہیں. بائی آل مینز ہمارا کل یہ مطالبہ ہے کہ ہماری کل ملاقات ہو جائے، اور اس ملاقات کے بعد ہی اور ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کی لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے. ساتھ عمر ایوب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. خواتین و حضرات، میں سیدھا بھی اڈیالہ جیل سے ہی ہو کے آ رہا ہوں. ہمارے وہاں پہ مختلف پارلیمنٹیرینز بھی اور پارٹی کے ایکٹیوسٹ موجود تھے جن کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود تھا، اور عدالت میں کے حکم نامے میں واضح طور پہ یہ چیز تحریری طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے حکام جو ہیں یا اہلکار وہ یا کسی شخص کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات سے منع کرائیں گے تو ان کو 25,000 روپے انتظامیہ کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. اس وقت کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ جو کہ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب، ہوم سیکرٹری پنجاب، چیف منسٹر پنجاب، ان کے نیچے اس ہائرارکی میں آتے ہیں، وہ لوگ کسی قسم کی عدالتی حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. یہ میں تیسری بار بذات خود جا رہا ہوں اڈیالہ جیل ملنے کے لیے، اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب سے ملنے، پر وہ نہیں ملنے دے رہے. اس سب چیز کی ذمہ داری براہ راست اس وقت اللیگل، غیر آئینی، غیر قانونی وزیر اعلیٰ مریم نواز، ہوم سیکرٹری، ہوم منسٹر، آئی جی جیل خانہ جات، جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ان کے سر پہ ہے. اور سونے پہ سہاگا جس شخص کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کل حلف دیا یا اس کو تعینات کیا گیا، جس کا نام محسن نقوی ہے، اس کے ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات، لیڈرشپ کی ملاقات بحیثیت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان صاحب، بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں خود ہماری فی الفور ملاقات کی جائے، ان کے خاندان کے ممبرز کی ملاقات کی جائے. ہمیں خان صاحب کے صحت کے حوالے سے، ان کے باقی چیزوں کے حوالے سے، امور کے حوالے سے، ان کے عدالتی کیسز کے حوالے سے ان سے ملنا نہایت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وہاں پہ انہوں نے جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. مختلف لوگ ملاقاتوں کے لیے، میں دیکھ رہا تھا، خود آئینی شاہد تھا کہ وہ گیٹ کے اندر جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ ماحول جو تھا وہ بائی اینڈ لارج وہاں پہ پرامن تھا. تو یہ صرف اور صرف میڈیا کو دور کرنا یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ایکٹیوسٹ کو اور کارکنان کو دور رکھنا، اس کے اوپر صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کرنا، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ چیز اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کو ہم لوگ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارا استحقاق مجروح ہے، اور ان کو پریولیجز کمیٹی کے سامنے بھی ہم لوگ لا کے کھڑا بھی کریں گے، اور ان کے اخراجات چاہے وہ اڈیالہ جیل کے افسران ہوں یا باقی لوگ ہوں، حکومت کے، جیل خانہ جات کے، ان کی ہم لوگ پوری انالیسس کریں گے کہ ان کی شاہ خرچیاں کیا ہیں، یہ کہاں پہ غبن کر رہے ہیں،
इंशाअल्लाह ताला इनके ऑडिट पैरास सही तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन सवाल जी? मिस्टर गोयर साहब, आपको नहीं लगता कि ये 2 हफ्ते के लिए ये जो पाबंदी लगाई गई है, ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनमें जो है वो करने के लिए भी हो सकता है, क्या करें? देखो, ये सेनेट के इलेक्शन के लिए हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी हाई कोर्ट में, और हमने वहाँ दरख्वास्त यही की थी, रिक्वेस्ट यही की थी कि जिस तरीके से पहले हमें इजाज़त दी गई थी तो इसी तरह से ये इजाज़त मिले। पर हम समझते हैं ये इज़ मोर देन दैट, ये बड़ा सीरियस इशू है, हम इसको लाइटली नहीं ले रहे। और जिस तरीके से सेक्रेटरी जनरल साहब ने फरमाया कि हमारे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर खान साहब को कुछ हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सीरियस मैटर है। कभी भी आप खान साहब के पास ब्लैंकेट पाबंदी ऐसे नहीं लगा सकते, ये पाबंदी पहले नहीं थी। ये मौजूदा जो फार्म 47 की हुकूमत बनी है, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इस किस्म की ली, जो हम शदीद मज़म्मत करते हैं और तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि बताया जाए ऐसे सरकमस्टांसेस में आपने कैसे रखा, क्योंकि न फैमिली की मुलाकात हुई है न वकीलों की मुलाकात हुई है, जबकि आप ख़ुद ट्रायल कोर्ट जो ट्रायल है वो आप जेल में चलवा रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी मुलाकात नहीं होती तो सेनेटर जितने भी होंगे वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होंगे? और दूसरी बात ये बता दीजिएगा कि ये भी खबरें हैं कि हो सकता है किसी ताकतवर शख्सियत की मुलाकात होने जा रही है, इसलिए कोई ये लगाया गया है? नहीं, देखो, हमारे जहन में कोई ऐसा नहीं है कि खान साहब से कोई बंदा ऐसे जा रहा है मुलाकात के लिए, हमारे इल्म में ऐसा नहीं है। लेकिन सेनेट नहीं, देखिए, जब तक खान साहब की सिक्योरिटी का ताल्लुक है और उसकी सेहत का ताल्लुक है, सो इट इज़ मोर देन सेनेट। वो सेनेट वाले पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं और हम डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला खान साहब के साथ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें सिर्फ सेनेट के आड़ में लेकर के वो ना करे कि जी सेनेट के आड़ में हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे। वी वांट टू गो इनटू द बॉटम ऑफ। शिफ्ट तो नहीं करने जा रहे? देखो, हमारे पास कोई इतला नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि बताया जाए और फिलफोर बताया जाए कि ऐसा क्यों किया गया, या ऑल ऑफ सडन क्यों ऐसा इकदाम किया गया। मिस्टर गोयर साहब, ये बताइएगा, एक नोटिफिकेशन हुआ तो उसमें लिखा गया था कि जो बंदा खान से मुलाकात करेगा तो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी से परमिशन है। देखिए, वो वाला वो परमिशन नहीं, देखे, वो हमारे उन्होंने शायद अपना एक सूफी बनाया होगा ताकि सारे अलग अलग करते आते हुए एक रूट के थ्रू आ जाए। दिस इज मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट, और हम जाते हैं कोऑर्डिनेशन हो जाए। अदरवाइज़ आज शेड्यूल थे, उमर साहब ने भी मिलना था, रूप साहब ने भी मिलना था, उमैर नियाज़ी ने भी मिलना था ऑब्वियसली, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन हम सारे जाते हैं। लेकिन ये वो नहीं है कि उन्होंने वो बताया नहीं है तो रखा गया है। बहाना ये किया गया कि आलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए बहन है, तो ये ब्लैंकेट बैंक किसी सूरत मंजूर नहीं है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्या वो दहशतगर्दों की शनाख्त परेड हुई थी? वो किस तंजीम से उनका ताल्लुक था? उनके पास क्या असला था? 9 मिलीमीटर पिस्तौल था, क्लैशनकॉफ थी, SMG थी, LMG थी, ग्रेनेड था, डायनामाइट था। क्या चीज़ बरामद हुई है उनसे? वो कोई वो सामने उनको रखा गया था क्या? लिहाजा बात यह है कि ये बात करनी कि जी दहशतगर्द वहाँ से बरामद हुआ था, और भाई आप ये बताएं, आइडेंटिफाई तो करें ना। ये तो एक सिर्फ वो है कि जी मतलब बहाना ढूंढने वाली बात है। और वहाँ पे अडयाला जेल की ज़रा दीवारें देखें, वहाँ पे सिक्योरिटी देखें, इसका मतलब है कि जेल हुकाम इतने नाकारा हैं। वो अपने जेल मतलब वहाँ पे आप देखें कि पुलिस की तादाद कितनी है, जेल पुलिस कितनी वहाँ पे तैनात है, बाकी पुलिस कितनी तैनात है। इसका मतलब है कि उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो जेल की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। इसका मतलब है कि वहाँ पे जितने कैदी हैं वो खुद जो नटोरियस क्रिमिनल्स या वहाँ पे हैं, इसका मतलब है कि जेल अथॉरिटीज़ उनको काबू में नहीं रख सकती हैं। लिहाजा इसका मतलब है कि जेल अथॉरिटीज़ को बशमूल वहाँ का जो जेल सुपरिटेंडेंट है, उसका स्टाफ है, उनको फिल फॉर वहाँ पे सैक करना चाहिए, उनको फिल फॉर वहाँ पे हटा देना चाहिए। इसका तो हम लोग यही मतलब अक्स करेंगे ना। और साथ ही साथ हम ये भी मुतालबा करेंगे, ऐसी सर्कमस्टांसेस है खान साहब शुड नॉट बी इन द जेल इन द फर्स्ट प्लेस। कल ही हमारे केसेस लगे, हम अदलिया से भी मुतालबा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में बहुत हो गया है। पहले ऐसे कि कोई हो जाए जो इस कौम और बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बेहतर ये खान साहब की ज़मानत हो जाए सारे केसेस में और कल ही उनको रिहा किया जाए। बस यही सवाल मेरा था कि आप खुद चूँकि बैरिस्टर है, लाइटली भी है
پاکستان کے ساتھ کی، اور خان صاحب ظاہر بات ہے ہے نہیں چیئرمین ہے پارٹی کے، تو وجوہات کیا ہے کہ ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں کروائی گئی؟ کیا یہ حکمران ٹیم کی ناکامی ہے یا وجوہات؟ دیکھیں وہ ہم نے بارہا اس میں کہا ہے، کل بھی کہا ہے کہ جس تیزی سے ہمارے کیسز چل رہے اس لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہمارے کیس اسی تیزی کے ساتھ لگائے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم گوریلا فورس تو نہیں رکھتے، نہیں کوئی یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں سے اٹھا کر کے لے جائیں. آئین اور قانون کا راستہ اپناتے ہیں، آئین قانون کا راستہ یہی اپناتے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، عدلیہ پہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں. اور عدلیہ سے یہ ہماری درخواست ہے کہ جب ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جی بے مینٹینیبل ہے نہیں مینٹینیبل، آپ کائنڈلی اس کا اتنی ہی فیصلہ کریں. اس جج صاحب نے تو فقط 2 دنوں میں ٹرائل کمپلیٹ کیا، 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے، 5-10 منٹ کے بریک کر کے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے 10 منٹ کی بریک کر کے 14 منٹ کی ہیئرنگ 2 دن میں ساری ٹرائل کمپلیٹ کی ہے. دنیا میں کبھی کوئی ٹرائل 2 گھنٹے میں کمپلیٹ نہیں، 2 دن میں، سوائے ان کے جو خان صاحب کی ٹرائل کمپلیٹ ہوئی ہے. اب عدلیہ سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کریں، تو ہم عدلیہ میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. یہاں پہ ٹیکا خان صاحب معذرت ایک چیز جو اس کی کنٹینویشن میں جو بیرسٹر غور صاحب نے بات کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس کیس میں اندر رکھا ہوا ہے جس کیس پہ جو توشخانہ کا کیس ہے، جو ان کی اپنی ملکیت تھی انہوں نے بیچی. یہاں پہ آپ کا ایک شخص جس کا نام ہے آصف زرداری، وہ صدر ہاؤس میں بیٹھا ہے غیر آئینی طور پہ، اور دوسرا ہے نواز شریف، اور یہ دونوں، اور وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے. دونوں شخص کو اس کا مطلب ہے جیل میں ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں نے غیر قانونی طور پہ ان کو جو گاڑیاں، اور یہ نہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی کیبنٹ ڈویژن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہ گاڑیاں جو ہیں وہ اپنے نام پہ کم قیمت پہ لے کے خرید کے اپنے پاس رکھیں، گو کہ وہ انٹائٹلڈ ہی نہیں تھے ان گاڑیوں کے. ایک BMW 730 Li تھی اور دوسری ایک مرسیڈیز میرا خیال ہے ٹویوٹا لینڈ کروزر ایک جیپ تھی. تو ان کو اندر جیل میں ہونا چاہیے. ٹیکا خان صاحب بڑا بہترین سوال ہے. دیکھیں جس وقت خان صاحب کو، ہمارے لیڈر کو ہم سے علیحدہ کیا گیا، عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی پارٹی نہیں چل سکے گی. ہمارے وائس چیئرمین کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے پریزیڈنٹ کو علیحدہ کیا گیا، ہمارے مختلف سیاسی لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے، روپوش ہوئے، ہمارے ورکرز کو اندر جیل میں رکھا گیا کہ پارٹی نہیں چل سکے گی، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے نہیں ہوگا، پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا. الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی میں جو روح پھونکی ہوئی ہے وہ ہے آئیڈیالوجی کی، اور وہ آئیڈیالوجی ہے حقیقی آزادی کی، وہ ہے حق اور سچ کی جستجو کی، جہاد کی. اور ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ہم لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ ہمیں رسائی نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تو ڈیسیجن میکنگ میں کوئی خلل آئے گا. ہمیں چاہیے کہ ہماری ایکسس ہونی چاہیے اپنے محبوب قائد کے ساتھ، پر یہ ان کی خام خیالی ہے کہ پارٹی نہیں چل سکے گی. الحمدللہ ہمارا پارٹی سٹرکچر انٹیکٹ ہے، ہم لوگ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور آپ دیکھیں گے ہماری پرفارمنس صوبائی اسمبلیوں میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انشاءاللہ. تھینک یو جی، بہت تھینک یو جی.